اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد محترم اور معظم گھر ایک مسجد اقصیٰ بھی ہے، جو خانہ کعبہ کے بعد تعمیر کی گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ عظیم خانہ کعبہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو مسجد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، جس کے تعریف و توصیف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو شخص وہاں ایک فرض پڑھے تو 50 فرضوں کی ثواب کے برابر انہیں ثواب نصیب ہوں گا۔ خانہ کعبہ میں جبکہ اگر ایک فرض کوئی پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 فرض نمازوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے، جو پہلے ملک شام کے اندر آتا تھا، اب تو ملک شام کے بہت سارے حصے ہو گئے، تو اب فلسطین کا حصہ ہے، تو وہاں اگر کوئی نماز پڑھے تو وہاں 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر نماز فرض فرمائی تو پہلے قبلہ مسجد اقصیٰ ہی تھا۔ لگ بھگ 17-18 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ بات تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی، آرزو تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پورا فرمایا۔ اور پھر مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے ہمارا، اس سے رخ موڑ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ تو وہ مسجد کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی وہاں ایک فرض پڑھے تو انہیں 25,000 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال خانہ کعبہ کے بعد بڑی محترم اور بڑی معظم مکرم مسجد جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر کب ہوئی؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر میں قیام تھے کچھ دن، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہیں پڑھ لیتے تھے، لیکن پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصے میں، چند دنوں ہی میں، سب سے پہلے جو فکر تھی مسجد بنانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے، لیکن اس کے لیے کون سی جگہ ہو مناسب موضوع، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب اس جگہ پر پڑی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور مدینہ پہنچے تو سب کوئی چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے، آپ ہمارے گھر میں فروکش ہوں، قدم رنجہ فرمائے اور ہمارے گھر کو زینت بخشے، کیونکہ ہر ایمان والوں کی یہ خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کے حکم پر معمور ہے، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ چنانچہ وہ اونٹنی اسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں کی مسجد نبوی آج تعمیر ہے، اور اسی کے متصل پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی ہے۔ ان کے گھر کی بھی ایک تاریخ ہے، جیسا کہ تاریخ والوں نے اور اہل سیر نے لکھا ہے ان کے گھر کے بارے میں۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں آئے، اس سے 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تبع ہے، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی آیا، اس کا نام بھی آیا ہے تبع۔ وہ 400 علماء کرام کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے نکلا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں کے جو ان کے ساتھ علماء تھے، انہوں نے اس سرزمین پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مدینہ ہے،
تو اس سرزمین پر جب پہنچے تو ان کو پہلے کے صحیفے جو کتابیں تھی، آسمانی کتابیں انہوں نے جو پڑھا تھا، اس کی وجہ سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ تو کسی علامت کے ذریعے سے انہوں نے پہچان لیا، اس لیے ان علماء کرام جو 400 تبع کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہیں قیام کریں گے اور یہیں قیام کر کے ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں انتظار کریں گے۔ تو تبع بھی بادشاہ بڑا نیک تھا، صالح تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اور پھر ان علماء کے لیے انہوں نے گھر تعمیر کیا تھا، اور ایک گھر اسپیشل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا، اور ان علماء کرام کو کہا کہ اگر تمہارے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت کر کے آ جائیں اور آپ سے ملاقات ہو جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے خط بھی لکھا تھا اپنی طرف سے کہ یہ پیغام ہماری طرف سے دے دینا، اور یہ گھر ان کے لیے تعمیر کی گئی ہے، ان کو یہ ہدیہ کے طور پر ہماری طرف سے دے دینا۔ تھوڑی دیر تک وہ بھی رہے وہاں، لیکن کب تک رہتے، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، تبع یمن کا بادشاہ تھا، تبع اول، تو وہ کب تک انتظار کرتا، کیونکہ ان کو اپنے قوم کی انتظام و انصرام بھی کرنا تھا، اس لیے تھوڑے دن رہ کر کے ان علماؤں کو چھوڑ کر کے وہ یمن چلا گیا۔ تو تاریخ میں آتا ہے، سیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، یہ وہی گھر تھا جو تبع نے بنایا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے اس علماء کے جو بڑے تھے ان کو یہ وصیت نامہ بھی دیے تھے، اور ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ گھر ان کو دے دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے دے دینا، اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو تم اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جانا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ وصیت نامہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی سلسلہ در سلسلہ آیا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کر کے ان کے گھر میں تشریف لائے تو وصیت نامہ بھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تاریخ اور سیر کی کتاب میں یہ واقعہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب قیام تھے، اسی وقت صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں پہ کوئی مسجد تعمیر کی جائے، تو نظر انتخاب وہی زمین پر پڑی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جو بنی نجار کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرپرستوں کو بلایا، کیونکہ وہ بچے تھے، یتیم تھے، ان سے بات نہیں کر سکتے تھے، نابالغ تھے، وہ اپنے مال کی کچھ ملکیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کے سرپرستوں کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ ہم اس جگہ مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ زمین ہمیں دے دیں، بیچ دیں۔ تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے، اور بغیر پیسے ہی کے ہدیتاً دینا چاہے کہ ہم اسے پیسے کے عوض نہیں فروخت کریں گے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہماری زمین مسجد کے کام آ جائے اور آپ کے کام آ جائے، ہم بلا معاوضہ بغیر قیمت کے آپ کو ہدیہ میں دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا اور کہا نہیں، میں بغیر قیمت کے اس زمین کو نہیں لے سکتا۔ چنانچہ 10 دینار اس مسجد کی، اس زمین کی قیمت مقرر ہوئی، اور اس زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار کے عوض خرید لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ 10 دینار ان کو ہماری طرف سے ادا کر دیں۔ اب وہ زمین کیسی تھی اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح کر کے بتلایا ہے کہ وہ زمین کیسی تھی۔ چنانچہ انہوں بتاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ زمین کھنڈرات کی طرح سے تھی، کچھ کھجور تھے، کھجور کے درخت تھے جو منفصل طور پر تھے، علیحدہ طور پر تھے، کچھ یہاں کھجور کے درخت تھے، کچھ ادھر تھے، ایک باغ جیسا تھا، سمجھیے کھنڈر باغ تھا، اور کہیں نشیب و فراز تھا، کہیں گڈھا تھا، کہیں اونچا تھا، اور تھوڑے سے اطراف میں کچھ مشرکین کے قبریں بھی تھیں، وہ قبریں بھی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو مشرکین کی قبریں ہیں ان کو اکھاڑ دیا جائے، اور اس کے اندر سے جو بھی ہڈیاں وغیرہ ہیں نکال کر کے دوسری جگہ پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور کھجور کے جو درخت تھے ان کو کاٹ دیے گئے، اور جو ناہموار جگہ تھی اس کو ہموار کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا، اس گڈھوں کو مٹی بھر کر کے برابر کیا گیا،
اور پھر وہ قبریں اکھاڑ کر کے حدیث کی تشریح میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پانی بھی ان قبروں پر ڈالے تاکہ عذاب کے کچھ اثرات ہوں اور پھر ان کی کچھ حرارتیں ہوں تو وہ سب چیزیں دفع ہو جائے، ختم ہو جائے اور بالکل پاک صاف ہو جائے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طہارت کے لیے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیے۔ اس طرح سے یہ مسجد کی زمین کو ہموار کیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ذریعے سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ وہی کھجور کے جو درخت تھے اس کو کاٹ کر کے ان کو ستون بنایا گیا اور دیوار قبلہ کی طرف، یعنی جس طرف قبلہ ہوتا ہے اس کی طرف بھی ستون دیا گیا اور مختلف جگہ پہ ستون اور دو ستونوں کے درمیان پھر پتھر اور گارے سے اس کی دیوار بنائی گئی۔ یعنی جس طرح سے ہم لوگ گھر بناتے ہیں، ایک ستون، ایک پیلر، دو پیلر، اس طرح سے پیلر ان کھجوروں کے تنے جو ہوتے ہیں اس سے بنائے گئے۔ تو اس کھجور کے درخت کے جو تنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار قبلے کے اندر استعمال کیے اور بھی ستون کی جگہ استعمال کیے، پیلر کی طرح استعمال کیے اور دیوار قبلے میں دو ستونوں کے درمیان پھر پتھر کی دیوار دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود آپ بھی اس میں ساتھ رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام پتھر اٹھا کر کے لے کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ان کے ساتھ اٹھا کے لاتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لے کے آ رہے تھے تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی اور یہ کہا کہ میں آپ کی طرف سے پتھر لے جاؤں گا۔ چنانچہ سب کوئی ایک ایک پتھر لے کے آتے تھے، لیکن وہ صحابی دو پتھر لے کے آتے تھے، ایک اپنا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ چنانچہ بخاری میں بھی یہ روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی قوم کا بڑا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا ہے تو اصاغر لوگ جو ہیں، جو نیچے کے لوگ ہیں، انہیں آگے بڑھ کر کے ان کی خدمت کو اپنے ذمے لے لینا چاہیے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، لیکن صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ خدمت کو قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنے سر پہ لے لیے۔ تو اصاغر کی یہ ادب و احترام ہے اور بڑوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے پن ہونے کی وجہ سے اس عمل سے دور رہیں اور بیٹھے رہیں اور حکم کرتے رہیں، حکم صادر فرماتے رہیں، حکم کرتے رہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس دنیا میں اس صفحہ ہستی پر کون شخصیت ہو سکتی؟ کوئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں کام کر رہے ہیں۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اس کا خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کرسی پر براجمان ہو جائیں اور وہیں سے حکم صادر کرتے رہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس سے عزت نہیں ملتی۔ اور اگر ہم قوم میں عزت کمانا چاہتے ہیں تو جو مخدومین حضرات ہیں، جو منتظمین حضرات ہیں، جو نظما ہیں اور جو بڑے ہیں قائد، ان کو خود آگے بڑھنا چاہیے، تو پھر قوم ہمیں سر پر رکھتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس میں شریک تھے اور آپ بھی پتھر لے کے آ رہے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم کے خلاف اگر کوئی لیڈر بن گیا، قوم کا بڑا بن گیا، تو وہ اس زعم میں اور اس گمان میں آ جاتا ہے کہ ہم تو بڑے ہیں۔ وہ چیئر پہ بیٹھے ہوئے، کرسی پر بیٹھے ہوئے، وہیں سے اپنے آرڈر اور اپنے حکم صادر کرتے رہتے ہیں اور خود اس کام میں آگے نہیں آتے، جس کی وجہ سے قوم بھی اس کی عزت نہیں کرتی اور قوم بھی پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو اگر وہ خود آگے پیش رہے تو قوم بھی اس کے ساتھ دینے کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ بہرحال ان واقعات میں نہ جا کر کے اصل مقصد کی طرف ہم آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دو یتیم بچے کی جو زمین تھی اس کو خریدا اور اس پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ وہ دو بچے جس کا نام سہل اور سہیل آتا، بنی نجار کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی رشتہ دار کے تھے۔ اس وقت جب مسجد تعمیر ہوئی اس کا رقبہ 1050 مربع گز تھا۔ 1050 مربع گز، یعنی چاروں طرف سے اگر ناپا جائے
تو 1050 گز ہوتا تھا۔ یہ سن 1 ہجری کے اندر ربیع الاول 18 تاریخ کو مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تھی۔ پھر دوبارہ اس کے اندر توسیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی میں ہوا، سن 7 ہجری میں ہوا۔ جب یہ مسجد ناکافی ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے اندر لگ بھگ 500 گز اور اضافہ کیا۔ لگ بھگ سن 7 ہجری میں اس کا احاطہ مربع طور پر چاروں طرف سے 1500 گز ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے وقت میں کوئی توسیع نہیں ہوئی۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے اس کے اندر توسیع فرمائی، اور وہ بھی لگ بھگ 1100 گز کی توسیع فرمایا۔ جب توسیع ہونے لگی تو جو اطراف میں مکانات تھے اس مکانات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، اور ان کا رقم جو ہے بیت المال سے ادا کیا گیا، ان کا عوض بیت المال سے دیا گیا۔ وہ گھر میں سے ایک گھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر آتا ہے، جو توسیع کے درمیان جو مسجد نبوی سے بالکل متصل جنوبی طرف تھا، یعنی دکن سائڈ میں تھا، وہ گھر بھی آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیے کہ حضور والا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان سے پوچھا کہ حضرت مسجد کی توسیع کا سلسلہ ہے، مسلمانوں کی مسجد تنگ پڑ گئی ان کی نماز کے لیے، لہٰذا ہم نے کچھ گھر کو خریدا ہے توسیع کے لیے، بڑھانے کے لیے، کشادہ کرنے کے لیے۔ آپ کا بھی گھر مسجد سے متصل ہے، آپ اس گھر کو بیچ دیجئے، اور جو مناسب رقم ہے یا آپ جتنا کہیں اتنا رقم آپ کو بیت المال سے دے دیا جائے گا، آپ اس گھر کو مسجد کے لیے بیچ دیں، یا پھر اگر نہیں بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو وقف ہی کر دیں اللہ کے لیے بغیر معاوضہ کے، اور اگر یہ بھی نہیں تو اگر آپ چاہیں تو مدینہ کے کسی طرف میں آپ کو اس سے بہترین گھر میں بنا کے دے دیتا ہوں بیت المال سے۔ تو یہ تینوں چیزوں پر حضرت تیار نہیں ہوئے، کئی مرتبہ اصرار کیے لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے لیے کسی کو فیصل بنا لیجئے، فیصلہ کرنے والا بنا لیجئے، تاکہ اس معاملے کے اندر کچھ بہترین فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا فیصل بنایا کہ چلے ان کے پاس ہم فیصلہ کریں گے اس معاملے پر۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بزرگ شخصیتوں کو دیکھا تو ان کے اعزاز و اکرام میں اہتمام کیے اور ان کے لیے بستر لگائے، تکیہ وغیرہ لگائے، اور پھر ان کو خوش آمدید کہا، آئیے تشریف لائیے۔ پھر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی باتیں بتائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بات بتائی کہ مسجد کی توسیع کرنا ہے، حضرت کا گھر مسجد سے بالکل متصل ہے، میں اسے مسجد میں داخل کرنا چاہتا ہوں، ان کا معقول معاوضہ دینا چاہتا ہوں، یا اس سے بہترین گھر بنا کے دینا چاہتا ہوں، یا حضرت سے میں نے پیش کیا ہے کہ اسے آپ وقف کر دیں للہ بغیر قیمت کے، لیکن دینا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ ہی کچھ فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اس گھر کو بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے اجازت دی تھی کہ میں اپنے چھت پر ایک نالا رکھوں، پرنالا جسے میزاب بولتے ہیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطا کیا ہوا گھر ہے، میں نہیں دینا چاہتا۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے اجازت لی اور کہا کہ اگر آپ دونوں چاہیں تو میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ حدیث بتائیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عبادت کے لیے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے علامت بھی زد کر دی، لگا دی کہ اس جگہ بنانا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنانے لگے جہاں آج بیت المقدس ہے۔ تو اس کنارے پر ایک
یعنی مسجد کے احاطے میں ایک اسرائیلی بڑھیا کا گھر آ گیا، تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنی جھوپڑی جو ہے، اپنا گھر جو ہے اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جائیں، یا پھر ہم اس کی جگہ بہترین گھر بنا دیتے ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون اپنی زمین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چاہا کہ زبردستی اس کے زمین کو حاصل کر لیا جائے اور اس کو مسجد کے اندر داخل کر لیا جائے اور اس کو کہیں دوسری جگہ گھر بنا کے دے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو عتاب فرمایا، غصہ فرمائے، اور یہ فرمایا کہ اب آپ مسجد کے تعمیر کا ارادہ چھوڑ دیں۔ تو بہرحال یہ حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ اسرائیلی خاتون کی کوئی حدیث جو بیت المقدس سے متعلق ہو کہ تعمیر کے وقت ان کا گھر بیت المقدس کے اندر آ گیا تھا، کوئی اس حدیث کو سنا ہو تو بتائے۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہاں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا۔ چنانچہ جب یہ تصدیق ہو گئی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ نے اس حدیث کے لیے آپ نے مجھ پر تہمت لگائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تہمت کی بات نہیں ہے، بلکہ میں اس بات کو مضبوط کرنا چاہتا تھا تاکہ اور بھی اس کے سننے والے ہوں تو یہ بات اور مضبوط ہو جائے گی اور میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں اب آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ اگر دینا چاہتے تو دیں، نہیں دینا چاہتے تو میں آپ پر کوئی زور زبردستی اور اصرار نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب بات ایسی ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ دیکھیے اگر آپ حکماً لینا چاہیں مجھ سے تو میں کبھی نہیں دوں گا، لیکن بات اگر ایسی ہے میں اللہ کے لیے اس زمین کو، اس گھر کو دیتا ہوں، وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس طرح سے دوسری مرتبہ جو توسیع ہوئی مسجد نبوی کے اندر، دوسری مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا، یوں کہہ لیجیے تیسری مرتبہ جب توسیع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور انہوں نے لگ بھگ 1100 مربع گز مسجد نبوی کے اندر توسیع کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی 1500 گز ہو گئی تھی، پھر انہوں نے توسیع کیے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں توسیع ہو کر کے لگ بھگ 2600 مربع گز زمین پر وہ مسجد مشتمل ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی توسیع ہوئی اور انہوں نے بھی لگ بھگ 400-500 گز مربع طور پر اس کے اندر توسیع کی۔ اور پھر اسی طرح سے توسیع حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہوا۔ پھر اسی طرح سے عموی خلیفہوں نے بھی اس کے اندر توسیع کی۔ پھر عباسی خلیفہ جو آئے اس کے حکومت میں بھی توسیع ہوتی رہی۔ اسی طرح سے خلافت عثمانیہ جب آئی اس کے اندر بھی توسیع ہوئی، اور اس طرح سے ہوتے 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 آج بھی توسیع کا کام اور سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کے اندر توسیع ہوتی رہے گی۔ آج ابھی جو اس کا رقبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 1025 گز پر وہ مسجد بنی تھی اولاً شروع وقت میں، آج لگ بھگ 5 لاکھ مربع گز پر یہ مسجد تعمیر ہے۔ گویا کہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کرام کے گھر تھے مدینہ منورہ کے اندر، وہ تمام گھر اطراف جو ہے مسجد نبوی کے اندر شامل ہو گئے۔ تو محترم حضرات، تو یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے سلسلے سے کچھ باتیں عرض کی، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملی ہوئی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بھی جاننے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر زیادتی آتی ہے، اور ہمیں مہمیز ملتا ہے اور ہمیں تحریک ملتی ہے کہ ہم ان واقعات اور ان چیزوں کو سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیفتہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے گرویدہ ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی جو بھی چیزیں ہیں بے حد ان سے محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے دارین میں اللہ تبارک تعالیٰ
نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.